ویوز پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. کوئی لگ بھگ ایک مہینے کے بعد دوبارہ پاکستان واپس آ کر یہ پروگرام کر رہا ہوں لائیو آلموسٹ. اور جو حالات پاکستان کے باہر سے دیکھیں اور جن پاکستانیوں سے ملنے کا موقع ملا انگلستان میں, تو وہ بھی پاکستان کا جو موجودہ سسٹم اور سیٹ اپ ہے اس سے نالا نظر آئے. جس کو ہم یہاں بیٹھ کر جمہوریت کہتے ہیں, وہ نوجوان, وہ پاکستانی جو برطانیہ میں مقیم ہیں, وہ اس کو شیم ڈیموکریسی کہتے ہیں, کیونکہ وہ برطانوی ڈیموکریسی میں پل بڑھ کر جوان ہوئے اور وہاں پر منسٹر سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر عام سرکاری اہلکار تک جن لوگوں پر الزامات کی بازگشت بھی آتی ہے تو وہ لوگ اکاؤنٹیبلٹی اپنی محسوس کرتے ہوئے, اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی حکومت یا اپنے ادارے کی ساکھ کو دیکھتے ہوئے اپنے پیٹی انٹرسٹ سے اوپر جا کے ریزائن کر دیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہاں کا آوے بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ ریگنگ کے الزامات لگتے ہیں. یہاں پر ہلکا در ہلکا جب کھلتا ہے تو اس میں چلتا ہے پتا کہ کہیں 10,000 بوگس ووٹ پڑا, کہیں 5,000 بوگس ووٹ پڑا. اس کے باوجود جو ہے حکومتیں استعفیٰ نہیں دیتی. اس لیے پاکستان کی یوز جو ہے بڑی نالا نظر آئی پاکستان کے جمہوری سیٹ اپ سے, اور ان کے نزدیک یہ سیٹ اپ جو ہے ایک تو موروثیت رکھتا ہے اور اس میں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا, دوسرا جو ووٹ ڈالے ان کے نزدیک رگڈ تھے. آج ایک دفعہ پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عوامی مسائل پہ خاصی نبض رکھتے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں. ہنگامی اجلاس قومی اسمبلی کا آج جو ہوا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں, آج نواز شریف صاحب نے ہنگامی طور پہ گورنر پنجاب کو بھی بلا لیا, اپنی تمام اراکین اسمبلی کو بھی مدعو کر لیا اسلام آباد کے اندر اجلاس سے پہلے ہی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد لائی جائے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف. شیخ رشید صاحب بہت وارم ویلکم. سب سے پہلے تو آپ سے جان لیتے ہیں کہ آج آپ کی الطاف حسین صاحب سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی اور ان کا ایک دن پہلے بیان چل چکا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا انان اقتدار جو ہے پارٹی کے کسی دوسرے شخص کو سونپ دیں. آپ کے خیال میں آپ نے پوچھا ضرور ہوگا یہ ان کے ذہن میں کس طرح آیا الطاف صاحب کو, اور آپ سے آج کیا گفتگو ہوئی الطاف حسین صاحب کی؟ دیکھیں, الطاف بھائی کا یہ جو پوائنٹ نقطہ نظر تھا انہوں نے مجھ سے ڈسکس ضرور کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ -1 سے کام نہیں چلے گا, یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, یہ -آل فیملی ہو سکتا ہے. -1 سے یہ کہا جائے کہ کوئی لوگ یہ آپس میں بیٹھ جائیں گے اور کوئی درمیانی راستہ نکل جائے گا. اور اب جو جمہوریت ڈی ریل ہوگی 245 یہ لے آئے ہیں اسلام آباد میں, اور جو چیز اسلام آباد میں آتی ہے پھر سارے ملک میں پھیلتی ہے. اگر یہ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, پارلیمنٹ پہ, اس چوک پہ ہی سارا کچھ لیں گے تو عوام بھی یہاں ہوں گے. فوج گولی مارے گی, اس کا دماغ خراب ہے. یہ لوگ لاش لے کے GHQ چلے جائیں گے. رائٹ. کوئی فوج اپنے عوام پہ گولی نہیں مار سکتی, اور یہ انڈیپینڈنٹ آرمی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور ہاں, اگر حالات اتنے خراب ہو گئے تو پھر یہ اس کی ٹریننگ, اس کے کانسیپٹ, ان کے ویژن کا تقاضا ہے کہ وہ انٹروین کریں گے. تو آپ خراب 4 سیٹوں کا مسئلہ تھا, اور وہ چیخے جو آپ نے سارے 4 چھوڑے ہوئے ہیں انہی کا تو مسئلہ ہے, پھڈا ہی انہی کا ہے. دیکھیں, آپ نے 400 سیٹوں کو بھیٹ چڑھا دیا اس لیے کہ وہ آپ نے آگے باندھے ہوئے ہیں. وہ چیخے جو ہے جن کو آپ نے, جو اصل وجہ فساد بنے ہیں جی, ان کے وجہ سے ساری جمہوریت جو ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نہ کہ یہ 4 سیٹیں ہی کہیں جمہوریت کو غسل دیں 14 تاریخ کے بعد, اور یہ غسل دینے والوں میں آگے ہوں گے یہی 4 آدمی جو 2 خواجگان اور ایک عابد شیر علی ٹائپ کے لوگ ہیں, جو یہ کیا بیچتے ہیں. یہ آپ کے لوگ ہیں نواز شریف صاحب, کیا پدی کا شوربہ. اچھا, کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس ملک میں. یہ آپ کے خیراتی ہیں, آپ کے خیراتی ہونے کی وجہ سے یہ جعلی ووٹوں سے یہاں پہنچے ہیں, ورنہ یہ تو کونسلر نہیں ہو سکتے اپنے علاقوں میں. لوگ آگے پوچھیں کہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے. اور ایک چوئی نثار صاحب نے, کل میں خان صاحب کے پاس ہی تھا, تو اب چوئی نثار کیا کر سکتا ہے جی, مجھے بتائیں. چوئی نثار صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں. نہیں, آپ کے خیال میں ابھی رابطہ تو کیا انہوں نے؟ نواز شریف کا وہ اعتماد کھو چکے ہیں. نہیں, لیکن شیخ صاحب اعتماد تو کھو چکے, لیکن نواز شریف صاحب کے بہاف پہ رابطہ تو انہوں نے کیا. عمران خان صاحب سے کل بھی کیا ہے, اس سے پہلے ملاقات بھی مبینہ طور پہ ہوئی ہے ان کی. ملاقات کا تو نہیں مجھے پتا, فون کے رابطے کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں جو میرے نوٹس میں بات خان صاحب نے دی. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی نجی محفلوں میں جب یہ ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی تو یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا, جاندہ تے جائے دفع بلا. ٹانکا لگائے رکھتا ہے. اچھا,
دیکھیں پرائیویٹ نجی محفلوں میں یہ بات اتنی کہوں گا جتنی حقیقت پہ مبنی، وہ یہ نہ ہو کہ اپنی فیملی میں کہے کہ بات کس نے نکالی ہے. انہوں نے کہا جاتا تو جائے، کافی ہو گیا بھئی، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، پتہ تو لگے یہ کدھر کھڑا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے فون کا تعلق ہے، دیکھیں اب فون کرنے میں کیا رہ گیا؟ کیا عمران خان اپنی لٹیا ڈبو دے گا جی؟ عمران خان اپنی سیاست کو 0 میٹر پہ لے جائے گا؟ نو وے. یہ صرف حکومت سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے، ہم سب لوگوں کی سیاست سٹیک پہ لگی ہے. شیخ صاحب اور یہاں اگر ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، یہاں ہم اگر کمٹمنٹ سے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ثابت ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی 2 نمبر کے سیاستدان ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجیے، ہم لوگوں کو مسائل میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے. فون والی بات تو رہ گئی نا، ان کے فون سے اب کیا تاثر ملا؟ وہ تو ساتھ نہیں آ رہے آپ لوگوں کے انقلاب یا آزادی مارچ میں. کل سے لے کے 12 تاریخ تک بڑی اہم ہے. الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو بھی میں اس تاریخ میں آتا دیکھ رہا ہوں. کل یہ نہ کہیں جی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ آپ نے یہ بیان دیا تھا شیخ رشید استعفیٰ دے. ایک تو میرا استعفیٰ ہی مسئلہ ہے سب. جدہ میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور چکوال مندرہ روڈ کے افتتاح میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور سارا مدعا دیتے ہیں کہ ساری تاش اس نے پھینٹی ہے. آپ کے کرتوتوں نے تاش پھینٹی ہے. یہ آپ دیکھیں گے جب لوگوں کا سمندر آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے دیا ان لوگوں کو کیا ہے. آپ نے اس قوم کو اگر کچھ دیا ہے تو بتائیں. خاندان کو دیا چھوڑیں. جو بات عمران خان صاحب نے کل کہی ہے مجھے حیا آتی ہے. 117 ارب روپیہ اپنی بیٹی کے آپ نے انڈر کیا ہے لیپ ٹاپ کے لیے اور غریبوں کی تقسیم کے لیے. یار ساری قوم کی، اس سے تو پورے بر صغیر کی، پورے بر ایشیا کی بیٹیوں کے سر ڈھانپے جاتے ہیں جس سے آپ لیپ ٹاپ اپنی صاحبزادی کو اور غریبوں کی جو امداد کرنے کا سسٹم ہے اور پچھلی ڈیٹوں کی فیسیں بعد میں دینے کی. یہ چونچلے ہیں سیاستدانوں کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا میکنزم کیا ہے، آپ نے کیا گراؤنڈ پیدا کی ہے. میں کہہ کے تھک چکا ہوں. ایک وزیر آ کے مجھے نام بتائے کہ مہینے میں جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں، ایک وزیر آ کے یہ بات بتائے کہ شیخ رشید یہ اپائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوگی. کسی محکمے میں ایک وزیر آ کے بتائے، پیٹرولیم میں بتائے، ایگریکلچر میں بتائے. اور ہماری ریٹیں نہیں سنی جا رہی. یہ پیسے والے لوگ ہیں. دیکھیں میں یہ ججز پہ الزام نہیں لگاتا، بس نیچے بڑا سسٹم ہے جی، بڑا سسٹم ہے. یہ تو ہم دیکھیں نا، ایک وکیل ہم کہاں سے کریں مہنگا، اور نیچے ان کی پہنچ ہے. آج تو سپریم کورٹ نے اپنا بڑا وقار بلند کیا کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی پٹیشن تھی وہ انہوں نے خارج کر دی عمران خان صاحب کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں بڑی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی عزت و کریڈیبلٹی میں. دیکھیں سپریم کورٹ نے بہت اہم فیصلے کرنے آنے والے دنوں میں. جی یہ میں آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں. اچھا. الٹیمیٹلی جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس مہینے میں اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اگلے مہینے کرنا ہے. اچھا. اتنی بڑی خبر آپ کو کوئی نہیں دے گا. یہ نہ کہنا کہ میں پرومسڈ ہوں یا میں ملا ہوا ہوں. لوگ نئی باتیں کرنا شروع کر سکتے. ہائی کورٹ اسلام آباد سو موٹو 245 کا ایکشن بھی لے سکتا ہے کیونکہ ایک ریٹ کی گئی ہے بار نے، پیچھے بھی چاہتی ہے، پھنس گئے ہیں یہ. دیکھیں یہ 245 کی جو ریٹ کی گئی ہے اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں پولیٹیکل سیاسی سوچ کا ورکر ہوں اور میں اس وقت کا سیاسی ورکر ہوں جب میں سکول میں نے 1 سال بامشقت قید کاٹی ہے بچوں کی جیل میں. سارے پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی بندہ نہیں ہے جس نے سکول کی جماعت میں ہری پور جیل میں، اور بعد میں اللہ کی شان دیکھیں کہ میں جس جیل میں قید تھا ہری پور جیل میں شاہ صاحب کا، اسی کا بیٹا جنرل شفقات جو تھا وہ MS2 مشرف لگ گیا. اس نے کہا یار میں تو ادھر تجھے ڈرل کرتے دیکھتا تھا. ڈرل ہوتے ہوئے صحیح ہے. تجھے میں صبح کلین بافی کرتے دیکھتا تھا. صحیح. حالات کی خرابی کا اندازہ اگر نواز شریف صاحب کو نہیں ہے تو یہ اس کے میں نواز شریف کا مقدر نہیں چھین سکتا اس سے. یہی الطاف بھائی رات کہتے تھے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات قومی اسمبلی میں کہی کہ میں اس کی مقدر کی لکیریں نہیں اس سے چھین سکتا، لیکن اس کی ذہنی سوچ، اس کا وین، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا ڈیلیوری سسٹم ایک ناقص فرسودہ نظام کی وہ نشانیاں ہیں جس کو اس ملک نے ترقی نہیں ہونے دی آج تک. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ بیسکلی آپ لوگ طاہر القادری صاحب کو کنونس تو نہیں کر سکے، آپ اور چودھری صاحب. وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں، وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ جی انقلاب الگ ہے اور وہ الگ ہے جو لانگ مارچ ہے.
دیکھیں چودھریز ہمارے بھائی ہیں، وہ میرے لیے بھی طاہر القادری صاحب قابل احترام ہے، پر میرا اتحاد جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، میں واضح کر دوں. جی میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ اگر دونوں میں سے دونوں کٹھے ہوں گے، دونوں عزت پائیں گے. اگر دونوں میں سے کسی نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، عمران خان کی حد تک اور طاہر القادری کا ایک ہونا ضروری ہے. اور اگر اب یہ ہار گئے دونوں لوگ یا ہم ہار گئے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم یہ ہار گئے تو پھر یہ بڑا لمبا پیڑ ہے، پھر لمبا راستہ ہے، اور یہ فائنل راؤنڈ ہے. اور فائنل راؤنڈ میں آپ دیکھیں، فائنل راؤنڈ میں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. میں طاہر القادری صاحب کو سارا میڈیا نے کہہ دیا کہ میں ناراض ہو کے آ گیا، بالکل نہیں آ گیا. میں جو بات تھی خان صاحب کی ان تک کی، اور پھر مجھے خان صاحب کی کیا بات تھی؟ شیخ صاحب کو بتائیں گے خان صاحب کی کیا بات تھی؟ طاہر القادری صاحب جو نہیں مانے یا مان گئے؟ نہیں، ابھی دیکھیں، ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں. جی ابھی کل سے اہم سیاست شروع ہوگی، 12 تاریخ تک اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. وہ راضی ہو گیا، وہ نہیں ہوا، اس کی ڈیٹ ہو گئی. الٹیمیٹلی یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہو. شیخ صاحب، ہار آپ کے لیے کیا ہے اس کے اندر، اور جیت کیا ہے؟ یہ ذرا ڈیفائن کریں آپ کے اور عمران خان صاحب کے نزدیک. آپ دونوں کی ایک ہی سوچ ہے نا اس وقت تو اس ایشو پہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس لوڈ شیڈنگ کا، اس بے روزگاری کا، اس کرپشن کا، یہ بڑے مہاتما گاندھی بنے ہوئے ہیں امانت دیانت کے، کیا کر رہے ہیں قطر میں LNG کے مسئلے میں، اور یہ بڑی دنیا سمجھ رہی ہے کہ شاید خاقان بازی بڑا شرافت کا پتلا ہے. اس نے کیا کیا 747 کے جہازوں کی ڈیل جب بیچے پچھلے دور میں؟ یہ نیب میں آ رہا تھا، شوکت عزیز ان سے ملا ہوا تھا، چودھری کہتے تھے یہ کیس دو نیب میں، لیکن شوکت عزیز ان کے لیے کھڑا ہو گیا اس کی بلیو ایئر لائن کے لیے. اور اب LNG کا مجھے اس نے خط لکھا ہے، میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ مجھے دے جواب. کوٹیں جو ہے نا، کوٹوں میں جب ہم کیس کرتے ہیں، کیا اس بندے کو کسی نے سوچا ہے؟ آپ اینکر یہ کام کریں، پتہ کریں کہ یہ قطر میں ایمبیسڈر کس کو لگایا گیا، اس کی کیا بایوگرافی ہے، اور یہ شوکت عزیز کی پارٹیاں کیوں، اور نواز شریف سے ان کے کیا روٹ ہیں. پتہ کریں گڈانی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں سیف اللہ کی کیا ڈیل ہے. پتہ کیا جائے کہ جناب علی جو یہ پورٹ قاسم میں ایک جعلی قسم کا افتتاح کیا ہے، انہوں نے ویسا ہی افتتاح کیا جو گجرانوالہ کا، نندی پور کا، جو شیخ صاحب یہ سب تو ہو گیا، لیکن میں یہ پوچھتا تھا آپ کے لیے ہار اور جیت کیا ہوگی 14 اگست کو؟ مطلب ہار کیا ہے کہ اقتدار چلا جائے نواز شریف صاحب کا، اور جیت مطلب جیت یہ ہے، اور ہار کیا ہے کہ نہ جائے، یہی ہے نا؟ جیت یہ ہے کہ عوام جیت جائیں اور مسائل زدہ لوگوں کی طاقت کا اعتراف کر دیا جائے، اور چند خاندانوں کی سیاست اور چند ممبروں کا جو جھرمٹ ہے، جو سرکس لگی ہوئی ہے اس ملک میں، مسائل زدہ لوگوں کی آواز ہو جائے اور اس ملک میں ری الیکشن ہو جائیں. یہ ہے، کیونکہ میں عمران خان صاحب کا اتحادی ہوں. عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے. طاہر القادری صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے، ایک دفعہ اس سسٹم. دیکھیں، ہم جو مرضی کر لیں، اگر فوج انٹروین کرتی ہے تو فوج کو بھی الٹیمیٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات ایسے ہیں کہ فوج کو یا کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یا ایک انٹرم گورنمنٹ فارم کرنی پڑے گی. اور جب بھی فوج کی انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے، کہتے 90 دن کے لیے، اور ہوتی 9 سال 11 سال کے لیے. لیکن سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 14 اگست کو وہاں پہ کتنے دن سٹے ہوگا؟ اور نواز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ ماننے والوں میں سے نہیں، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم کو ہوا تھا تو پوری آرمی نے زور لگا لیا تھا، انہوں نے سائن نہیں کیا تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب کی ضد جو ہے نا، ان کو مروائے گی. اب جو سعودی عرب سے وہ ہو کے آئے ہیں، ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ سعودی عرب نے بھی ان کو عقل کے مشورے دیے ہیں. بیٹھے 2.5 آدمی تھے سامنے. دیکھیں، اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہے کہ نواز شریف اپنے سمدی یا جو کہتے ہیں اور بیٹے کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ملک کے مسئلوں کے فیصلے کرے. یہی حال چین میں، یہی حال انڈیا میں. کیا ہم خیراتی قوم ہیں؟ ہم آگ اور خون کا دریا عبور کر کے آئے، ہمارے آباء و اجداد. ہم سب کچھ یہ چیزیں وہاں چھوڑ کے آئے. ہمارا ریکارڈ دیکھ لیا جائے. ہم نے آ کے بینکوں کے قرضوں سے لوٹ مار نہیں کی، ہم نے بینکوں کے قرضے معاف نہیں کرائے. ہم نے کوئی اس ملک میں جو والدین جہاں چھوڑ کے گئے وہاں رہے. ہم بھی 8 دفعہ وزیر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی منسٹریوں سے کتنے پیسے لون لیے اور کیا کیا؟ آج ہم اس لیے سچ بول رہے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے. اور آج لوگ جو خوف زدہ ہیں وہ نیب کی تحقیقات سے خوف زدہ ہیں. یہ 4 چیخے جو 4 دھاندلی کرنے والے ہیں، ان کا انجام ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے ہاں دیر ہے، دھیر نہیں ہے. اور یہ نواز شریف صاحب کی گردن میں جو سریا پھنسا نا اتفاق فاؤنڈری کا،
یہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب 14 اگست کو قریب نکلے گا. آپ وہاں پہ سوئیں گے, عمران خان صاحب بھی سوئیں گے, عوام بھی سوئے گی, جب تک کہ مطالبات نہیں ہوتے, پھر اٹھیں گے, پھر سوئیں گے, پھر اٹھیں گے. یہ انتظامات کر لیے آپ لوگوں نے پورے, رہنے کا, سہنے کا, کھانے کا, سر جی میں نے جوانی میں ایک تبلیغی جماعت کا چلا کاٹا قصور میں, مولانا وہاب صاحب کے ساتھ گیا, تھوڑے دن کے لیے تھا, انہوں نے میری 40 دن کی پوسٹنگ کر دی. وہ بسترا شسترا میں نے جھاڑا, کچھ کو ماڈریٹ کیا, 2 ڈبے سگار کے بھی لیے, کل ہی لیے ہیں. سگار والا سمجھ رہا ہے مذاق اڑا رہا تھا, روٹی ووٹی تو مل جاتی ہے وہاں, سگار کے ڈبے بھی لیے ہیں, اللہ کو جو منظور ہوگا. ٹھیک ہے جی صحیح. مجھے تو زیادہ دیکھیں نا, یہ جو ماڈرن ایج کے لیڈر ہیں نا, ورکر ہیں پولیٹیکل, ان کو زیادہ فکر یہ ہے کہ ان کی ٹیلی فون کی بیٹریوں کا کیا بنے گا جی, سم میں نہ بیٹھ جائیں. میں دیکھتا ہوں جب ورکروں کی میٹنگ بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ادھر کوئی چارجر ہوگا ٹیلی فون کا تو پھر جہاں ہم نے بیٹھنا ہے. یعنی ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فون کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے. میرا مسئلہ یہ ہے سگار ختم ہو گئے, میری بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. فونوں پہ تو لعنت بھیجو, میری کوئی دلچسپی نہیں. رائٹ. لیکن شیخ صاحب آپ کی بیٹری تو ہوگی نا پوری, لیکن وہ نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بیچاروں نے تو ایک جینس میں ایک شرٹ میں کس طرح چلا کاٹیں گے. آپ کو تو گھاک سیاستدان ہے ماشاءاللہ, تجربے کار ہیں, آپ میں تو پیشنس ہے. وہ نوجوان کیا کریں گے؟ بیٹری ان کو نہیں ملنی, واش روم ان کو نہیں ملنا, تمباکو نوشی ان کو نہیں ملنی, وہ کریں گے کیا؟ سر آپ گھبرائے نہیں, یہ وہ نوجوان ہے جس میں ساری صلاحیتیں ہیں پر ان کے پاس سفارش نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ رشید سے زیادہ لائق ہے, حمزہ شہباز سے زیادہ لائق ہیں, یہ میری بیٹی مریم سے, یہ میری بیٹیاں زیادہ لائق ہیں, یہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں. یہ اسمبلی کی پریس گیلری کا, وزٹر گیرنگ کا پاس نہیں لے سکتے. یا چوروں لٹیروں کی ہم نے ہماج گاہ بنائی ہوئی ہے. اگر واقعی یہ تبدیلی کہہ رہے ہیں تو طاہر القادری کا اس حد تک میں حامی ہوں کہ ووٹوں کے ذریعے اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک نظام درست نہیں ہوگا. کتنا ٹائم لگے گا اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور اس نظام کو لانے کے لیے کہ جب الیکشن فیئر ہوں, اور جب تک فوجی الیکشن بوتھ میں اندر کھڑا نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن کا رزلٹ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ پولیس والے تو ویسے ہی دیکھیں, پنجاب کی پولیس کو تو مار دیا شہباز شریف نے. خود مجھے آج پولیس افسروں نے کہا ہے, آج میں سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, مجھے پولیس افسروں نے کہا شیخ رشید ہماری ساری فیملی آپ کا پروگرام دیکھتی ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیوٹی دینے کو اس پولیس کی یونیفارم میں ہمیں نفرت کر دی گئی ہے. یہ پنجاب پولیس نے کہا آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے. جی ظاہر ہے مجھے کوئی حوالدار اللہ دیتا نے تو نہیں کہا نا. ٹھیک ہے. نہیں, میں نے کہا کسی اور صوبے کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کی بات کر رہے ہیں, اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے پولیس افسر. پنجاب کی میں لمبی چوڑی سیاست نہیں کرتا, آپ کو پتا. میں محدود قسم کا سیاستدان ہوں, میں محدود سیاست کرتا ہوں. اسی لیے میں نے نہ وسائل کا تردد کیا, نہ بہت زیادہ پارٹی پھیلانے کا کام ہے. اچھا شیخ صاحب ایک بات تو بتائیں, کیمرے نے کرنی ہے, اس کیمرے پہ عوامی مسلم لیگ چھا گئی ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, وہ تو چھا گئی. شیخ صاحب یہ بتا دیجئے اسی چھا جانے والے انداز میں کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہ اس طرح کی موومنٹس, اس طرح کے لانگ مارچ جب تک کہ آرمی کی آشیر بات نہ ہو اس ملک میں تو یہ چلتے ہی نہیں ہیں. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹھپکی ملی ہوئی ہے پیچھے سے, جناب کر دو ہم پیچھے کھڑے ہوئے آپ کے, یا وہ اپنے طور پہ شروع ہوئے ہیں, اس کے بعد آرمی آ کے میڈیٹر کا رول پلے کرے گی اور نواز شریف صاحب استعفیٰ دلوائے گی؟ دیکھیں یہ بڑا غیر ذمہ دار سیاستدان ہوگا جو ایسی باتیں کرے گا کہ تھپکی ملی ہے. اگر عوام نکل آئے تو تھپکی اللہ کے بعد عوام کی ہے. اور ان کی جو حالت زار ہے, یہ پرچم کشائی کر رہے ہیں شہروں میں, 35 بندے ہیں, اور ڈرگ مافیا کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, ان کو اہمیتیں دی جا رہی ہیں. سر جی عوام کا پتہ لگ جائے گا, نکھار ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ماننے والے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, یہ کہتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. یہ نواز شریف کو یہ حالات پتہ ہونے چاہیے. پہلے حالات اور تھے, آدمی چلے گئے سعودی عرب, سروپ محل میں ان کے قیام تھے. اب تو ان کے اپنے بھی محل ہیں ہر جگہ پہ, دنیا کے ہر ملک میں ان کا اپنا محل ہے. ان کا باہر جانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کسی عرب شہزادے یا عرب حکومت کے محتاج نہیں ہے, ہر جگہ ان کے اپنے محل ہیں. کوئی ضد نہیں چلے گی. اب اس ملک میں تشدد کی ایک ایسی لہر ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ کے لوگوں نے عوام کو گولیاں ماری ہیں ماڈل ٹاؤن میں, کوئی بعید نہیں کہ یہ
بس رہنے دیں. شیخ صاحب یہ ایک بات بتائیے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہوگا، مطلب عمران خان صاحب کا اگر مطالبہ تسلیم کر لیا جائے اور آپ کا کہ 14 اگست کو جو ہے یا 15 اگست کو یا 16 اگست کو کہ جی ٹھیک ہے الیکشنز نئے سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے، تو کیا یہ فوری الیکشنز ہونے چاہیے؟ آپ کیا عمران خان صاحب کی آپ کی کیا سوچ ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے؟ اور پھر وہ کس کے انڈر ہوں گے؟ مطلب اس الیکشن کمیشن کے انڈر ہوں گے وہ نگران حکومت جو نواز شریف صاحب اور آپ لوگ مل کے بنائیں گے، یا کوئی تیسری پارٹی وہ نگران حکومت دے گی؟ یہ سوچا آپ لوگوں نے؟ ابھی اس اسٹیج تک گئے ہی نہیں آپ؟ دیکھیں ابھی استعفوں کی بات نہیں ہوئی تھی. میں تو پہلے دن سے حامی ہوں، خان صاحب کو کہتا ہوں استعفے تو دفع کرو، باہر نکلو سر. میری پہلے دن سے یہ سوچ ہے. لیکن آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کس طرح کل بیان دے دیا. او یار اس الیکشن کمیشن کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. ضمنی انتخابات والا یہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں ان کے لوگ. ان کی عدالتوں میں سے میرے خلاف ایک کیس ہے، میں حلف دے کے یہ بیان دیتا ہوں کہ لوگوں نے الیکشن کمیشن کا بیان اور ہے جو الیکشن کمیشن میں دیا ہے اور جو وہاں جا کے دیے وہاں ٹیمپرنگ کر لیتے ہیں مل کے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ تیار ہے سارا مسئلہ آپ کے جانے کا تیار ہے. لکھ لو میری بات، آپ جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن. اچھا کر لو، روک لو یہ الیکشن کمیشن جا رہا ہے یہ. اور یہ سزا ہوگا یہ الیکشن کمیشن اگر یہ ملوث پایا گیا اس دھاندلی میں. اور عمران خان کے مطالبوں میں بڑا مطالبہ اس نے یہ رکھا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی کرنے والے کوئی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے. یہ اس کا ایک مطالبہ ہے. اور شیخ صاحب ان میں کون سے بڑے نام ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں اتنا بچا نہیں ہوں آغا صاحب، آپ 1 مہینہ لندن رہ کے آئے ہیں تو میں اتنا بھولا نہیں ہوں. اینکر آپ سمجھے میں 4 دفعہ وزیر رہا ہوں وزارت. نہیں میں تو ویسے پوچھا آپ کی رائٹ دینے کے لیے بھی ایک تجربہ چاہیے. نہیں آپ نے جواب دیا. نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. نہیں نو بڈی کین. میں تو آپ سے مقابلہ نہیں شیخ صاحب، ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. میں تو صرف یہ پوچھا تھا آپ بعض کا چسکا لیتے ہیں، چٹکی لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ میں نے ایک بڑی فائنل لائن دی ہوئی تھی بڑے عرصے سے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. اور یہ بھی کہا ہماری بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ڈو اینڈ ڈائی آپ کے لیے تو قبرستان اربوں روپے کی جو سڑکیں اکھیڑ دی ہیں اور 50 ارب روپیہ ایفی ڈرین والوں کو دیا انہوں نے، اس کو ہیڈ بنا کے یہ میٹرو بس یا ہماری سیاست کا قبرستان بنے گا. شاہجہاں خان صاحب آپ کا سارا، ہمیں کچھ بعید نہیں ہوگی. ہم قوم میں نے اتنی محنت کی ہے اس بات پہ، میں قوم کو کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے میں نے صبح شام ایک کیا ہے کہ قوم کہتی ہے کہ قیادت باہر آئے. اب قیادت باہر آ رہی ہے تو قوم بھی باہر آئے. اگر قوم باہر آتی پھر السلام علیکم ہے، جاؤ بھگتو ان لوگوں سے. آپ ترسیں گے جاتی عمرہ کے دروازے کی شکل دیکھنے کے لیے. یہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں، اتنے بڑے ظالم ڈکٹیٹر ہیں جس کا آپ کو لاہور میں اندازہ ہو گیا ہوگا منہاج القرآن. اچھا شیخ سے ایک بات بتائیں، ایک بات. چلے میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا 14 اگست کیا مطالبے ہوں گے، لیکن اب آپ کے منہ سے ایک بات تو نکلی ہے تھوڑی دیر پہلے. آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ لازمی ہونا چاہیے کہ جو الیکشن نیکسٹ ہو اس میں فوجی اندر کھڑا ہو. تو یہ مطالبہ ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ 14 اگست کو آپ کی طرف سے، عمران صاحب کی طرف سے یہ ہونا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ. دیکھیں مسلم لیگ تو دیکھیں اس کی یہ سوچ ہے. کراچی میں ایک ہی حلقے میں کھڑا ہوا فوجی اندر، وہاں رزلٹ مختلف ہوا. رینجرز کھڑی ہوئی. میں یہ سوچ رکھتا ہوں، دیکھیں میں ابھی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ 5 سے 12 تاریخ تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی عوام کے، دیکھیں یہ عوام کی پارٹیاں، ان کو عوام کی سوچ اور عوام کے جذبات پڑھنے چاہیے. اگر عوام کا سمندر نکل آیا تو گاڑی چھوٹ گئی تو پھر نو بڈی ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. پھر اگلی ٹرین کا آپ انتظار کریں عوامی ایکسپریس کب آئے گی. سو دی تھنگ از ہول دی نیشن with all the political party and all the political approaches come out and get rid of corrupt, dishonest, sluggish and extravagant government of Nawaz Sharif. Right, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ویورز ایک بریک لیں گے، بریک واپس آئیں گے تو شیخ رشید صاحب کے سامنے کچھ تھوڑے سے منظر نامے پیش کروں گا، میں رکھوں گا کہ 14 اگست کو اگر یوں ہو جائے تو یوں کیا ہوگا، عدلیہ کا رول کیا ہوگا. کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ عدلیہ کی موومنٹ جب سے آئی، بحال ہو کے آئے، تو بہت سے لوگوں کو پاکستان کو یہ ہوپ ہوئی ہے کہ کوئی ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل قدم جو ہے سابقہ زمانوں کی طرح اب نہیں اٹھایا جائے، کیونکہ اب عدلیہ آزاد ہے اور نہ آرمی ان کو فورس کر سکتی ہے، نہ کوئی لانگ مارچ ان کو فورس کر سکتا ہے. عدلیہ کہاں کھڑی ہوگی اگر اس طرح کا دباؤ آتا ہے؟ اگر حکومت ہی چلی جائے کورٹ کے اندر کہ کہے کہ لانگ مارچ اور ان کے مطالبات جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور ہمیں مینڈیٹ ملا ہے 5 سال کا، تب کیا ہوگا؟ یہ تمام منظرنامے رکھوں گا جب واپس آؤں گا. بریک کے بعد پیپلز پارٹی اپنے کارڈ کس طرح کھیل سکتی ہے. ابھی تو وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی نواز شریف صاحب کے، لیکن کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ اینڈ میں تاش کے پتے گرا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے؟ اس پہ بات کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ منظر نامے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا
اب عدلیہ آزاد ہے سابقہ ادواروں کے برعکس. پہلے ہمیں پتا ہے کاکڑ صاحب نے ایک فورس ایگریمنٹ کروایا نواز شریف صاحب سے, عدلیہ نے چیلنج کیا, عدلیہ آزاد دی تھی. اس سے پہلے ملٹری کو لگا, عدلیہ آزاد دی تھی, پی سی او ججز آ گئے, افتخار چودھری صاحب شامل تھے اس کے اندر. اب آپ کے خیال میں کس طرح اس موجودہ عدلیہ کے ساتھ جو ریسٹور ہو کے آئی ہے, جس کو نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ موومنٹ لانگ مارچ کے ذریعے بحال کرایا ہے, نواز شریف صاحب یا کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, اس میں ملٹری انٹروین کرتی ہے یا کوئی مطالبہ ایسا آتا ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کا جو غیر جمہوری لگے ان کو, نواز شریف صاحب کو, اور وہ کورٹ کو چیلنج کر دیں اس سارے اس کو, تو کس طرح عدلیہ کہاں کھڑی ہوگی آپ کے خیال میں؟ آپ کو تجزیہ کیا ہے؟ بڑا حساس سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے, اور یہ بات میں نے ڈسکس کی ہے طاہر القادری صاحب سے بھی جا کے, جب میں جلدی اٹھایا تو پریس نے علیحدہ, اور خان صاحب سے بھی کی ہے. میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, میری سوچ ہے عدلیہ کل مجھے نہ کہے کہ میں پولیٹیکل برڈ ہوں. جی جی, آئی ایم اے پولیٹیکل برڈ, سو آئی کین فیل کہ عدلیہ انٹروین کر سکتی ہے. اور یہ بات میں نے دونوں لیڈروں سے باتیں کی ہیں اپنے تائیں 1 to 1. میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آرمی انٹروین کرنا سکن ہو جاتی ہے آرمی, نو ادر آپشن, اٹس اے کیپٹل, اور 200 گز کے فاصلے میں 10 کور ہے, اور ساری آپ نے فوج لگائی ہے. یہ 5 بلڈنگیں ہیں جس کے گرنے پہ حکومت گر جاتی ہے. اگر یہ 5 بلڈنگیں گر جاتی ہیں اور آرمی سکن ہو جاتی ہے, دین آرمی کین گو ٹو سپریم کورٹ کہ ہیئر وی ہیو اے. آرمی بھی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارے پاس عارضی. اچھا, میری یہ سوچ ہے. دیکھیں نا, آرمی کا بھی تو سپریم کورٹ ہے جی. جی جی, آرمی کا بھی سپریم کورٹ ہے, شریف کا بھی سپریم کورٹ ہے. جیسے ایک 245 کا 12-14 تاریخ سے پہلے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, مجھے خدشات ہیں, اور جس کے پیچھے حکومت کی خواہش بھی ہوگی, لیکن کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن میری یہ سوچ ہے کہ ان کیس 14 اگست کو یہ 5 کی 5 بلڈنگیں جو ہیں وہ عوام کے گھیرے میں ہوتی ہیں اور آرمی انٹروین کرتی ہے, تو ظاہر ہے لوگوں نے تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے نا. یہ ان بے وقوفوں کو میں 6 مہینے سے سمجھا رہا ہوں. میں اس وقت جب انہوں نے کہا کہ فوج آ سکتی ہے سارے اسلام آباد میں, وہ کورٹ سے اٹھا کے لے گئی, تمہارے ججوں کو مار چلی گئی. 2 ڈالے آئے کالے, ایک 30 بور کے سکندر کے پستول نے اس اسلام آباد کو 12 گھنٹے تک یرغمالی بنائے رکھا. جی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ جی مجھے یاد ہے. وہ ایک بچے اور بیوی کے ساتھ اس نے 12 گھنٹے تک سارے اسلام آباد کو ایک 30 بور کے پستول سے یرغمالی بنائے رکھا. اور اگر 10 لاکھ لوگ ہوئے اور یہ سارا اسلام آباد یرغمالی ہو گیا, فوج کورٹ میں چلی جائے گی, دور ہو سکتی ہے انٹروین کرنے کے لیے, فوج سکن کر سکتی ہے, وہ بھی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس اصلاحات کے لیے بتائیں کتنا ٹائم چاہیے. اور وہ اصلاحات دیکھیں جو کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں آپ وہ ٹائم پورا نہیں لگا سکے. آج آپ نے کہہ دیا جی ہم سے. اچھا, لیکن شیخ صاحب ایک بات بتائیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ نکتہ ہے, میں آپ کو ایلیبوریٹ کروانا چاہوں گا آپ سے. لیکن فوج تو ماتحت نہیں حکومت کے, وہ تو حکومت کے تھرو ہی آ سکتی ہے, ڈیفینس منسٹری کے تھرو, یا خود بھی آ سکتی ہے خود, وہ تو حکومت کو کہے گی نا. جی, فوج پاکستان کے متحد ہے. بعض عہدے جو ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے ہوتے ہیں. اب انڈے بیچنے والا گورنر بن جائے اور چاٹ بیچنے والا اور بہی بھلے والا صدر بن جائے تو فوج کیا ایکسپیکٹ کرے گی کہ جناب علی یہ ڈسین. دیکھیں اصل میں نواز شریف نے بونے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ کوئی آدمی, دیکھیں حالانکہ وہ غوث علی شاہ کو لا سکتا تھا صدر, کوئی ایک پولیٹیکل ورکر تھا, اس کی بیک گراؤنڈ نے کہا یہ تو خرابی کرے گا. ایک سرتاج عزیز کو فارن آفس کا ایڈوائزر لگایا اس نے, وہ بھی مجید نظامی کی خیرات میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ وہ چل کے گئے ان کی والدہ کے پاس ان کے لیے, مجید نظامی کے لیے, ورنہ وہ تو اس کو بھی ٹھٹ مار رہا تھا, گیٹ آؤٹ. اس کو تو رفت چاہیے تھا, اس کی بیوی کو بھی اس نے ایم این اے بنایا, اور وہ کلیریکل, وہ اس کو مالشی یا منشی چاہیے تھا. سو اس نے کسی کو دیا کیا ہے, ایک انٹیریئر منسٹر جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا تھا, اس کی ٹانگیں بھی, میرا مطلب ہے مہینے میں ایک دن وہ حکومت میں تھا, ایک دن وہ ناراضگی میں تھا. ایک بات بتائیں, ایک تو یہ منظرنامہ ہوگا فوج چلی جائے گی, اگر فوج نہیں جاتی نواز شریف صاحب پہلے مجھے ایک فکرہ آیا ہے, ایک فکرہ میں قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں بھی چھوڑ دوں ٹی وی پروگرام. اگر قوم باہر نکل آئی تو نواز شریف کی حکومت عدت کے دن بھی پورے نہیں کرے گی. شیخ صاحب یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے. اگر قوم باہر نکل آئی تو نواز شریف کی حکومت عدت کے دن بھی پورے نہیں کرے گی, اور فوج مجبور ہو جائے گی سکن میں, اور اس میں سپریم کورٹ کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوگا. دس از مائی اسٹیٹمنٹ. اچھا, کوئی اس میں انفارمیشن نہیں ہے, یہ میرا پولیٹیکل گیس ورک ہے. کل مجھے کہیں جناب آپ اور شیخ صاحب اگر نواز شریف صاحب نے چیلنج کر دیا, کہتے ہیں جی
مطالبات کو. وزیر اعظم صاحب جس قوم کا اکیلی پارٹی عوامی مسلم لیگ کے پاس اکیلی سیٹ ہے, کہتا ہے استعفیٰ دے. جدہ میں بھی نہیں معاف کرتا. اللہ کے گھر میں لوگ کہتے ہیں عبادت کرنے گئے تھے, یہ تو آم کی پیٹیاں لے کے گئے تھے. اچھا شیخ صاحب, یہ تو آپ کو یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کا لانگ مارچ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر کہ ان کے مطالبات ہی آپ لوگوں کے ناجائز ہیں, ہمیں 5 سال کا الیکٹڈ مینڈیٹ ملا ہے اور ہم کیوں جو ہے وہ کریں. پھر کیا کریں گے اگر سپریم کورٹ کو انہوں نے چیلنج کر دیا جا کے؟ دیکھیں حالات میں نے کہا نا 5 سے 12 تاریخ تک, 12 تاریخ رات 12 بجے تک, 13 تاریخ دوپہر 12 بجے تک ڈفرنٹ ٹرن آتے رہیں گے اس میں. اب وہ گرنٹر بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ سے نہیں کر سکتا. گورنمنٹ تیار ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو. لیکن عمران خان دیکھیں نا, عمران خان ابھی مائلڈ سٹینڈ ہے عمران خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں ریزائن اینڈ ری الیکشن, یہ اس کا مائلڈ سٹینڈ ہے. اور طاہر القادری کہتا ہے گو اوے اینڈ گیٹ اوے. اچھا, طاہر القادری کہتا ہے گو اوے اینڈ گیٹ اوے. گورنمنٹ یقیناً فیصلہ کرے گی. اور اگر عوام آ گئے بھوکے ننگے, بارش کے مارے, لوڈ شیڈنگ کے مارے, دیکھیں یہ وہ قوم ہے ماسز جس میں ساری صلاحیتیں موجود تھی, ان کے پاس سفارش نہیں تھی. ان کا جرم یہ تھا کہ یہ 18 کروڑ اندھے یہ 7 خاندانوں کے اور ان کے 30 نالائق لوٹ مار کرنے والے بچوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ جو راستہ دکھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ قوم کا راستہ ہے. اب یہ قوم فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم اپنا راستہ خود نکالیں گے, جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکالیں. ٹھیک ہے, طاہر القادری صاحب کا جو لانگ مارچ تھا, جو وہ بیٹھے وہاں جا کے, اس میں ان کی ایک مذہبی فالوئنگ تھی اور لوگ ڈسپلن سے رہے. اب اس چیز کی گارنٹی کیا ہے, یا آپ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اگر کسی کنٹرول میں نہ آئے, قیادت کی کنٹرول میں بھی نہ آئے, عمران خان صاحب کنٹرول میں بھی نہ آئے, انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, انہوں نے ادھر ادھر حملے کر دیے, اس کا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ڈسپلن میں رہیں گے اور وہاں جو ہے وہ پرامن, جس طرح عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بڑا پرامن جمہوری رائٹ استعمال کرے جا رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ حکومت کیوں نہ اقدامات کرے جب ان کو نظر آ رہا ہوگا نوجوان جو ہے عمران خان صاحب کی بات بھی نہ سنے اگر وہاں پر جا کے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح بیریئر کو ایک بیریئر آپ اسلام آباد میں کیمرہ بھیجیں, جس سیکٹر میں آپ کہتے ہیں ایک گلی میں 4 بیریئر لوگوں نے اپنے لگا لیے ہیں, سیکیورٹی والا لگا کے, وہاں اپنے بیریئر ہٹانے کے لیے 100 بندوں کو گولی ماری ہے. 14 مہینے تک خوار رہے ہیں کہ یار الیکشن, آپ نے کہا جی کہ آپ اپنے 4, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی شروع ہم سے کریں, آپ شروع ہمارے حلقوں سے کریں, 40 سے کریں. آپ مذاق اڑاتے رہے, آپ ٹچکریاں کرتے رہے, آپ گولی پلا ہم سے کھیلتے رہے. اب آپ پھنسے ہو تو اب کہتے ہو ہمیں نکالو. اب ساری دنیا کے لوگ بیچ میں ڈال رہے ہو کہ ہمیں نکالو. او بابا آپ کو نکالتے ہیں تو خود پھنستے ہیں. اچھا, اگر ہم آپ کو نکالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دفعہ دور. ایسے ہی 14 مہینے سے لگے ہوئے تھے کہ آپ بہت بڑی قیادت ہیں اور آپ ٹی وی پہ ہمارا روز ٹائم ضائع کرتے ہیں. جو آدمی حکومت سے مذاکرات کرے گا وہ رفیق باجوہ بن جائے گا. تاریخ پڑھے, شیخ رشید بات کرے گا, عمران خان بات کرے گا, طاہر القادری بات کرے گا. یہ لاہور میں جوتیاں کھائیں گے جو آدمی اس حکومت سے مذاکرات کرے گا. شیخ صاحب اگر آنے نہ دیا لانگ مارچ کو, آپ کو نظر بند کر دیا, عمران صاحب کو کر دیا, سب کو نظر بند کر دیا, قیادت کو آنے نہ دیا اگر اسلام آباد تک, پھر کیا ہوگا؟ اس کو آلٹرنیٹو پلان تیار کیا ہے. اوروں کی فکر کریں, جیل تو میرا سسرال ہے, میں نے بک لکھنی ہے بڑے عرصے کے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں. ہو سکتا ہے میں ضمانت ہی نہ کراؤں, میں اندر خوش ہوں, بجلی ہے, وہ ادھر بجلی کا بل دو تو آنکھیں کھلتی ہیں, ٹائم پہ کھانا ملتا ہے, ٹائم پہ ادھر پتی اپنی لے جائیں گے, سگار آپ پہنچائے بس, قید کٹ جائے. آپ جیل تو جائیں, سگار میں پہنچا دوں گا, آپ جیل تو جائیں شیخ صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیل چلے گئے, عمران صاحب جیل چلے گئے, نظر بند ہو گئے, مطلب تو یہ جو عوام ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کون سی قیادت جو ہے وہ لیڈ کرے گی؟ جاوید ہاشمی صاحب کریں گے, شاہ محمود اگر یہ بھی اریسٹ ہو گئے, ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ پلان سارا بنایا گیا ہے, پلان اے, پلان بی, پلان سی. بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے پلان بنائے ہیں, ہم اتنے کچے نہیں ہیں. اور یہ جو میں ملاقاتیں کرتا رہا ہوں اسی میں کرتا رہا ہوں, پلان اے, پلان بی. لوگ نکلیں گے ہمارے پہ تو پھر ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, ہمیں آپ نے پہلے ہی نقشے امن نامہ کے تحت اندر کر دیا تو پھر امن تو سارا آپ نے تباہ کیا. 245 کے تحت ہم نے تو 10 کور کے 300 لوگ نہیں بلائے, اور آنا تو 2 ٹرکوں پہ ہی ہوتا ہے. 2 ٹرک ٹی وی پہ جاتے ہیں, 2 ٹرک جاتے ہیں ادھر پرائم منسٹر ہاؤس, اور 2 ٹرک ادھر جاتے ہیں تو کام تمام ہو جاتا ہے. آپ نے تو 30 ٹرک منگا لیے ہیں جی.
12 آدمی بیٹھے تو 32 ٹرک بن گئے. تو بلائے تو آپ نے ہمیں، آپ نقص امن اما کے تحت اندر ہی کر دیں گے. آپ جانے اور ٹرک جانے اور ٹرک والے جانے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. یہ آپ کی بات اس لیے صحیح ہے کہ ویورز ایک تو بریک پہ جاؤں گا، لیکن شیخ صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے وہ یہ بتا رہے تھے، آرمی کے ایک سابق جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھٹو صاحب نے فوج منگوائی 77 کے الیکشن میں جو پی این اے کی موومنٹ روکنے کے لیے، تو جو دستے کھڑے ہوئے تھے پی ایم ہاؤس کے باہر اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، جو اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ لے کے ملین مارچ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بس جب مارشل لگایا 5 جولائی کو، تو ان دستوں کو پہلے یہ حکم دیا تھا آرمی نے کہ باہر سے کوئی اندر نہ جائے پرائم منسٹر کو اٹیک کرنے، اور پھر بھی حکم دیا 5 جولائی کی رات کو کہ اندر سے یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی باہر نہ آئے. تو اتنا ہی فرق ہوتا ہے. لیکن وہ معاملات اور وہ حالات اور وہ عدلیہ ڈفرینٹ تھی، ان میں مولوی مشتاق حسین صاحب جیسے لوگ تھے. آج کی عدلیہ ڈفرینٹ ہے. باقی کے معاملات پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے. زرداری صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دیں گے یا ابھی ساتھ ہی کھڑے رہیں گے نواز شریف صاحب کے ایک بریک کے بعد؟ اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. شیخ صاحب 2 سوال کوئکلی، وقت کی قلت ہے بس آپ کے پاس بھی، مجھے اور ہمارے پاس بھی. یہ بتا دیجئے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا ابھی تک تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، آپ کو لگتا ہے وہ چینج ہو جائیں گے 12-13 اگست تک آتے آتے وہ بھی شامل ہو جائیں گے لانگ مارچ، اس ایکسٹینٹ تک جائیں گے؟ میرا خیال یہی ہے. بے نظیر ایک بندے کے پاس پتہ نہیں کیا نام ہے، رفت اس کا، مسٹر آر کہتے ہیں، اس کی بڑی لابی شابی ہے، بڑا امیر آدمی ہے واشنگٹن ڈی سی، وہ افطاریاں شفتاریاں کرتا ہے. میں بھی تیز جواب دوں آپ کو. تو وہاں اس نے وہ سارے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کی وہ افطاریاں کرتے ہیں سارے مکتب. تو اس میں جو بائیڈن آ رہے تھے، جو بائیڈن کو ایک جگہ اس نے دعوت دی اور اس نے ساتھ ہی آصف زرداری کو کہا آپ بھی آئیں، اس کو ایسا موقع اللہ دے. تو مسٹر آر کے گھر یہ بات چیت ہوئی ضرور ہے، لیکن یہ سیاستدان اپنا مال بیچتا ہے، مارکیٹنگ تو آتی ہے نا اس کو، یہ تو نہیں آتی. لیکن میرا گیس ورک یہ ہے پیپلز پارٹی اس تحریک کا حصہ بنے گی. اچھا. اور کیونکہ یہ حصہ بن سکتی ہے، اور ایم کیو ایم جب دیکھے گی کہ حالات کیا ہیں، اور ظاہر ہے 9-0 نے کل کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں، 9-0 بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں 12 تاریخ تک، میرا گیس ورک ہے پولیٹیکل، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 12 تاریخ تک اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، اور وہ کراچی میں اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. مشرف صاحب جو ہے وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو وہ مطلب وہ ایشو نہیں رہا نا، اب تو بات کسی اور طرف نکل گئی ہے. اب تو جب حکومت چینج اگر ہو گئی، کیس ہو گیا. میرا خیال ہے مشرف کو بھی کہنا چاہیے میں نے نہیں جانا، اپنی آخری زندگی کا یہیں گزارے. اپنا دیش اپنا ہوتا ہے. صحیح ہے. ریل کیا شیخ صاحب لاسٹ کوشچن بھیجیں گے تو ہمارا تو سسرال ہے. شیخ صاحب لاسٹ کوشچن، راحیل شریف صاحب کی جو شخصیت کا اگر موازنہ آپ کریں ان سے، مشرف صاحب نے کو کر دیا تھا یا کو ہو گیا تھا، راحیل شریف صاحب جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے، نواز شریف صاحب کو سمجھائیں گے کاکڑ کی طرح، یا ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں؟ ان کی پرسنالٹی کا آپ نے کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس بارے میں؟ راحیل شریف از اے پیٹریوٹ، آنےسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، اور اس ملک کے شہداء کا ریئل خاندان ہے، جنہوں نے اپنی شہادتوں سے اس ملک کی تاریخ لکھی ہے. وہ وہی کرے گا جو فوج کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور جو فوج کی کمانڈیشن آف جو جنرلز ہوتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا اور جو فیصلہ کرے گا پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کی سربلندی اور ملک کی خدمت کے لیے کرے گا. اس کی ذاتی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. رائٹ. شیخ صاحب بہت شکریہ. بڑا اہم 2 باتیں شیخ رشید احمد صاحب آج پروگرام میں بتائیں. ایک تو یہ کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا ایک بہت اہم رول ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف یا آرمی جو ہے 14 اگست کے لانگ مارچ کے بعد اتنا ہنگامہ جب کھڑا ہوا اسلام آباد سڑکوں پر، تو آرمی چیف جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ سے. یہ دونوں باتیں اگر صحیح ثابت ہو جائے تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ. ہم نے آپ کو شیخ صاحب کی ویوز سنوائے، آپ ان سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اجازت.